اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، ہم نے آیت نمبر 104 تک کیا تھا اور ہم نے کیا پڑھا تھا۔ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہمارے پاس آئی تھیں جب آیت نمبر 102 پر ہماری بات چل رہی تھی کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم واقعی اللہ کی رضا چاہتے ہو اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو ڈرو اس اللہ سے، یعنی اتنا کانشیس رہو جیسا کہ حق ہے اس اللہ کے لیے کانشیس رہنے کا، کہ وہ ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں مت مرنا۔ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، حالانکہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس حال میں مت مرنا کہ تم مسلم ہو، اس حال میں مرنا، کافر کی حالت میں مت مرنا۔ یہ آپ کو آیت نمبر 102 میں مل رہا ہے۔ تو دیکھیے، ایمان والوں سے گزارش ہو رہی ہے، یعنی ایمان والے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، کانشیس نہیں رہتے، کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر یہ چیز کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ میں آپ کو اس لیے اس بات پر اتنا فوکس کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں کافر تو مسلمانوں کو کہہ ہی نہیں سکتے، آپ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو کافر کہتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، جو اپنی منمانی کرتا ہے، جو اللہ کے لیے کانشیس نہیں رہتا، جو ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا رب ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اس ذات کے لیے کانشیس رہیں جس نے ہم کو دنیا میں سب کچھ دیا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو پیدا کیا ہے۔ اس سے زیادہ حق میری اور آپ کی ذات پر کس کا ہوگا کہ اللہ نے دنیا بنائی، ہمارے لیے اتنی چیزیں دنیا میں رکھی، الٹا کہ ہم اس رب کو یاد رکھتے کہ جس نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ دنیا میں رکھا ہے اور ہم کو ایک چلتا پھرتا انسان بنایا، اولادیں دی ہیں، رشتہ دار دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، ہم ان لوگوں میں ہی اور دنیا میں ہی کھو گئے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے یہ یاد رکھیے گا کہ کانشیس رہو اگر واقعی تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو، اور کفر کی حالت میں مت مرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر واقعی تم مسلمان کی حالت میں مرنا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں تھیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر، یعنی یونٹی ہو، جمیعاً سب مل کر ایک قرآن کو تھام لو۔ یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے بات ہو رہی ہے، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے کہ تم کب کامیاب ہو سکتے ہو؟ جب تم سب مل کر یونٹی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ یونٹی کو یاد رکھیے گا کیونکہ آگے آپ کے آج کے سبق میں بتاؤں گی کہ کیسے انسان تتر بتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ولا تفرقوا، یہاں بھی بات آ رہی ہے، آگے بھی بات آئے گی تفرقوں کی۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، سب مل کر، یعنی قرآن پہ سب چلو، ایک بن جاؤ، قرآن پر سب چلو۔ دوسری کوئی کتابیں، اپنے اپنے مسلک کی کتابیں، اپنے اپنے الگ مسائل کی کتابیں، اپنی اپنی الگ حدیثوں کی کتابیں، خدا کے لیے اس سے نکل آؤ باہر۔ یہ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، وہ جو اس نے تم پر کی ہے۔ کیا؟ اللہ کی کتاب بھیجی۔ اس سے پہلے تم دشمن تھے اور اتنے کفر میں مبتلا تھے کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ اللہ نے تم کو اس نعمت سے بچا لیا اور اس نعمت سے تمہیں بھائی بھائی کر دیا۔ جب سب ایک کتاب پر چلتے ہیں نا تو سب آپس میں یونٹی بھی ہوتی ہے اور بھائی بھائی بھی بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب سے پہلے تم سب آپس میں جھگڑ رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ سب کے پاس دین تھا، ہمیشہ دین آیا ہے، توریت، زبور، انجیل۔ لیکن جو اسی 101 تک جو آپ کی آیتیں چلیں، اس میں ہم کو پتہ چلا کہ لوگ دین میں کیسے گڑبڑ مچاتے تھے اور کیسے اللہ کے نام سے لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے، بڑے جو اسکالرز ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے وہ، اور کتاب میں کیسے گڑ مڑ کرتے تھے۔ وہ سورہ آل عمران سے ہم کو پتہ چلا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے کتابیں، گھڑتے تھے جھوٹی باتیں اور اللہ کے اور نبی کے نام سے لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہی تھے نا، کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو یہ کیا تھا کہ اللہ کی کتاب میں ملاوٹیں کرتے تھے تم۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ نے بھی
اس میں ایڈیشن کیا اللہ کی کتاب میں، تو آپ کا بھی دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی، وہ تو کبھی یہ کام کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو یہ بات کہہ کر مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے بھی یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو سب کے ساتھ برا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ملایا، اب اسی طرح بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں، شاید کہ تم ہدایت پالو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور تم کو تو یہ چاہیے تھا کہ جو جماعت کو اللہ نے کتاب دی تھی ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود اتنی گڑبڑ میں نہ بچ جائے، خود کافر نہ ہو جائے، خود ایسا نہیں ہے کہ من مانی باتیں نکالے اللہ کے اور نبی کے نام سے جھوٹی۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا جن کو کتاب ملی تھی کہ وہ لوگوں کو بھی خیر کا پیغام دیتے، معروف بتاتے، منکرات سے روکتے۔ یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہ کام کریں گے، یعنی خود تو کتاب پہ چلیں گے ہی چلیں گے، لیکن لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ آ رہا ہے نا سورہ اثر میں کہ تمام کے تمام لوگ گھاٹے میں ہوں گے سوائے وہ لوگ جنہوں نے دین کی اتباع کی، آمنو وعملوا الصالحات۔ دیکھیں صرف آمنو سے کام نہیں چل رہا ہے، یہاں پر بھی آپ کی بات شروع ہوئی آمنو سے، لیکن اللہ نے فرمایا ایمان والے تو ہو تم، لیکن عمل بھی کر کے دکھانا ہے، قرآن کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہے۔ وعملوا الصالحات میں ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا ہے اصلاح کرنے والے عمل۔ یہ سورہ عصر جو چھوٹی سی ہے، یہ پوری آیت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، بالکل اس کے حساب سے یہ چل رہی ہے سورہ عصر۔ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار کام کرنے والے لوگ خسارہ نہیں پائیں گے، ورنہ ایک بھی کام مس ہوا نا تو گھاٹا پائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کرنا چاہیے، اور یہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب دوبارہ دیکھیے آیت نمبر 105 میں کہ وَلَا تَكُونُوا، اور نہیں تم ہو جاؤ کالذین، مانند ان لوگوں کے تفرقوا، جنہوں نے دین میں فرقہ کیا، تفرق ڈالا، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینہ۔ اب دیکھیں تفرقوا آ گیا، جنہوں نے دین میں، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے دین میں فرقہ ڈالا۔ اب اللہ سے ہم نے پوچھا اللہ تعالیٰ فرقہ کیسے پڑتا ہے؟ اللہ نے آگے آپ کو بتایا کہ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینہ، اختلاف کیا انہوں نے بعد اس کے جو آ گیا ان پر واضح دلیل آ گئی۔ جب انہوں نے اختلاف کیا نا، جب کہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی، کیا آئی تھی واضح دلیل؟ اللہ کی کتاب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کی کتاب آئی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے دین میں اختلاف کیا، یعنی وہ الٹی سیدھی چیزوں میں پڑ گئے۔ واختلفوا من بعد ما جاء، سمجھ آئی؟ تفرقہ کیسے پڑتا ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن آ جائے پھر بھی آپ اختلاف کرو ایک دوسرے سے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ دین میں ملاوٹ کرو، جب آپ دین میں دوسری باتیں لے آؤ کہ نہیں اس کتاب کے علاوہ بھی دوسری چیزیں، تبع تابعین کی، نبی کے نام سے جھوٹی کتاب لے آؤ، تبع تابعین، اجماع تواتر، فتووں، ان سب کی ملاوٹیں جب کر دو نا دین میں تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ شاید آپ میری بات سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن میں تو تفرقوں کی ڈیفینیشن اس آیت سے یہی سمجھی ہوں کہ جب آپ دین میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ اگر آپ سب ایک کتاب پر چلو گے اور ایک ایک قرآن آپ کے لیے ہوگا تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، بڑے احکامات میں تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ بیچ میں تبع تابعین، اجماع تواتر، مسلک، امام ابو حنیفہ اور ان کے نام، نبیوں کے نام سے جھوٹی باتیں، فتوے، یہ سب لے آؤ گے تو اختلاف کی جڑ وہیں سے بنتی ہے۔ آج آپ دیکھ لو کہ حدیثوں کی بکوں کو بھی سب مانتے ہیں، لیکن صحیح اور غلط ان میں بھی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضعیف ہے یا کیا ہے، لیکن حدیثوں میں اختلافات موجود ہیں، کیونکہ حق کتاب جو ہے نا وہ قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دے کے گئے تھے وہ اللہ کی کتاب دے کے گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی بک ہم کو دے کے نہیں گئے۔ اگر دے کے جانے والے ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو اس کتاب سے ہی بتا دیتے کہ دیکھو ایک بک نبی کے نام سے بھی آئے گی، وہ بھی دین کا حصہ ہوگی، وہ بھی تمہیں ماننا ضروری ہوگی۔
تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آگے کے معاملات پتہ نہیں ہوتے کہ کون اس کو لکھے گا، اس کا کیا نام ہوگا، ان کو بتا دیتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے توریت، زبور، انجیل میں بتایا ہوا تھا، سب کو بتایا تھا کہ کس کے آگے کون سا نبی آئے گا، اور ان کو بھی بتایا دیا تھا انجیل میں بھی کہ تمہارے بعد محمد نبی آئیں گے، کیونکہ وہ ہماری کتاب سے ہم کو مل رہا ہے کہ ان کی کتاب میں وہ لکھا ہوا تھا. سورہ صف میں یہ بات ہم کو ملتی ہے. تو اللہ ہم کو بتا دیتے نا اس کتاب میں کہ نبی کے نام سے ایک بک آئے گی، وہ بھی دین کا حصہ ہوگی، اس کو بھی ماننا. تو یہ ساری گڑبڑی ختم ہو جاتی. لیکن اللہ نے صرف ایک قرآن کی بات کی اور کسی کتاب کی بات نہیں کی. تو دیکھیں یہاں سے آپ کو مل رہا ہے فرقہ کیسے پڑتا ہے. حق آنے کے بعد، بینات آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، جب آپ جھوٹی روایتیں، شان نزول، فتووں کی کتابیں، نبی کے نام سے جھوٹی باتیں اپنی دکانیں چمکانے کے لیے جب ڈالو گے تو، اور یہ کون کرتا ہے؟ بڑے لوگ. وہ اولئک، اور یہی لوگ، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے عظیم عذاب ہے. اور آگے بھی آپ دیکھو کہ ان کے لیے کتنا ڈراؤنا اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا. کہ یوما، دیکھیں کیا آ رہا ہے ان کے لیے، کیسی بات آ رہی ہے. آپ غور سے دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. یوم، جس دن، تب یادو، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، وجوہن، ان کے چہرے کچھ چمکتے سفید ہوں گے. وتسودو وجوہن، اور کچھ سیاہ ہوں گے چہرے اسے. ٹھیک ہے، دو کیٹیگریز آ گئیں آپ کی. قیامت کے دن ایک سفید چہرے والے ہوں گے، ایک سیاہ چہرے والے ہوں گے. دنیا میں سفید چہرے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، سیاہ چہرے والے بھی ہوتے ہیں، ویٹش کمپلیکشن بھی ہوتا ہے. لیکن یہ سب گناہوں کی نشانی نہیں ہوتی ہے، سب پیارے لگتے ہیں. لیکن قیامت کے دن سیاہ چہرے والے گناہ کی نشانی ہے، کفر کی نشانی ہے. آپ دیکھو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ، بس لیکن وہ لوگ جو اسودت، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وجوہم، ان کے چہرے، اسودت، سیاہ، وجوہم، ان کے چہرے، یعنی جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا بعد ایمان کے؟ یعنی تم نے کفر کے بعد کفر کیا ایمان کے بعد، کہ جب تمہارے پاس ایمان آ چکا تھا اس کے بعد بھی تم نے کفر کیا. آپ دیکھو کیا بات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں آپ کو بتائی کہ انہوں نے بینات کے بعد، انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعد کفر کیا تھا. اور آپ یاد رکھو کہ بات کیا شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنو، یہ سب ایمان والے لوگ تھے. انہوں نے ایمان لائے تھے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، نبی پر. لیکن جب کتاب آ گئی تو انہوں نے کفر کیا، بالکل ہماری طرح. کہ بعد میں یہ لوگ تفرقو ہو گئے. بار بار اللہ نے ہم کو سمجھایا، یا ایھا الذین آمنو کو سمجھایا کہ تم تفرقو نہیں ہونا. اور میں نے آپ کو تفرقے کی ڈیفینیشن بتائی کہ جب آپ ایک قرآن پر نہیں چلتے ہو اور سب اپنی اپنی جھوٹی باتیں اللہ کے نام سے اور نبیوں کے نام سے اور بڑے بڑے لوگوں کے نام سے لے آتے ہو، تو تفرقو آتا ہے. اور یہیں پر اللہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے تفرقو کیا ایمان آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، کتابیں آنے کے بعد، ہر دور کے نبی کی کتاب آنے کے بعد، جنہوں نے بھی بعد میں ملاوٹیں کی، ان کے قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے. اور اللہ ان سے کہیں گے کیا تم نے کفر کیا تھا بعد ایمان کے؟ یعنی تمہیں شرم نہیں آئی تھی کہ اللہ کی کتاب آ گئی تھی، اس کے بعد تم نے دوسری باتیں اس میں شامل کرنے کی کوشش کی. اور اللہ نے تمہیں بتا دیا تھا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ کیا. فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے جو تم کفر کرتے تھے. ساری بات ایمان والوں سے ہو رہی تھی. اب آپ دیکھ لو، اگر آپ کو میری بات غلط لگے تو مجھ سے ضرور سوال کیجیے گا. آپ غور سے دیکھیں، اس کے بعد آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ، بس لیکن وہ لوگ جو جن کے چہرے سفید ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، ابیض، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، بس وہ رحمت میں ہوں گے اللہ کی. اب آپ دیکھ لو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، کہ جنہوں نے بینات آنے کے بعد کفر نہیں کیا تھا، یعنی وہ صرف اللہ کی کتاب پر چلے تھے، کوئی الٹی سیدھی باتوں میں نہیں پڑے تھے، اور یونٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب پر چلتے رہے تھے، یونٹی کے ساتھ. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سمجھ آئی؟
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تل کا آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان آیتوں کو، علیہ کا بالحق، آپ پر حق کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی، مجھ پر اور آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یرید، وہ چاہتے ہیں، ظلم للعالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ ظلم کرے تمام جہانوں کے لوگوں پر۔ لیکن کیا آئے گا اس کا اپوزٹ، کہ تم خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہو، کیونکہ قرآن میں آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری جان پر، وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں تمام کام۔ یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر گناہ کر کے بھی ساری زندگی یہاں تو نہیں رہ سکتے۔ اللہ کو نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین ہے، تمام جہان ہے، لیکن اللہ تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، لیکن تم خود اپنے لیے ہمیشگی کی بری زندگی پسند کر رہے ہو، عذاب کی زندگی پسند کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کو نہ مان کر، گناہ کر کر، اللہ کو ناراض کر کر۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے جنت کا راستہ اس قرآن کی صورت میں تمہارے پاس بھیج دیا تھا۔ اب جب تم خود ہی الٹے سیدھے راستے پر چل رہے ہو تو تمہارا انجام تو بہت برا ہونے والا ہے۔ اور جو بھی تم کرو دنیا میں، یاد رکھنا کہ لوٹ کے تو تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم کامیاب ہو کے اللہ کے پاس لوٹنا چاہتے ہو، یا کالے سیاہ منہ کے ساتھ گنہگار ہو کے اللہ کے ساتھ لوٹنا چاہتے ہو۔ اب دیکھ لیں میں اور آپ کس طرح کی اپنی آخرت چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہم کو یہاں سے مار کے لے کے جائیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے سلام کر کے لے کے جائیں اور ہم اللہ کے سامنے سرخرو سے پیش ہو سکیں؟ یہ مجھے اور آپ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔